بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سورہ مزمل کے جو وظائف ہیں اس سے آپ بخوبی آگاہ ہوں گے کہ کس قدر پرتاثیر اس کے وظائف ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، وہ روزگار کا مسئلہ ہے، نکاح یا شادی کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، تو وہ بے حد پرتاثیر یہ وظائف ثابت ہوتے ہیں اگر یہ مکمل یکسوئی اور مکمل یقین کے ساتھ کیے جائیں۔ رشتے سے پریشان جتنے بھی بھائی بہن ہیں، آج ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ سورہ مزمل کا ایک ایسا خاص وظیفہ دیا جائے گا انہیں، جو کہ خاص کر گدی نشینوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اپنے خاص مریدوں کو یہ وظیفہ دیتے ہیں۔ رشتہ اگر نہیں مل رہا ہے، رشتہ ہو کر ٹوٹ گیا ہے اور دوبارہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، یا پھر کوئی بھی اس طرح عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا پھر کوئی ایسا بچہ یا بچی میں اس طرح کا کوئی نقص ہے جس کو بیس بنا کر رشتوں کو انکار کر کے جا رہے ہیں، بظاہر کہ اگر رشتے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ ہے تو آپ نے سورہ مزمل کے اس راز کو اپنانا ہے۔ تمام پریشانیاں، تمام آپ کی جو فکریں ہیں، تفکرات ہیں، وہ جو رشتے کو لے کر ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نکاح کی بندش ہے، یا جن کو بندش بتائی گئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے نکاح میں جو ہے بندش ہو چکی ہے، یا انہیں بندش کا کسی نے بتا دیا ہے اور اب وہ مزید پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عموماً سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر 27 یا 28 سال تک رشتہ طے نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں عمومی سوچ یہی آ جاتی ہے کہ بندش لگا دی ہے اس کے اوپر، اس کا نکاح باندھ دیا ہے، اور پھر عاملوں سے رجوع کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض کچھ ایسے جعلی قسم کے عامل بھی ہوتے ہیں جو صدقے کے نام پر پیسے لیتے ہیں، 5-10 ہزار روپیہ تو وہ اکٹھے لے لیتے ہیں آپ سے۔ اس کے علاوہ پھر سارا سال پیسے لیتے ہیں، ہر چکر میں کوئی نہ کوئی کسی قیمتی شے کا تقاضا کرتے ہیں، کالے بکرے کی صورت میں، نقدی کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، مختلف طرح کی جھوٹ بول بول کر اس طرح کے وہ تقاضے کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ ان سب چیزوں کی ہمارے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ وظیفہ وہاں پر بھی کام کرے گا کہ جن کی پہلی شادی سے، اگر پہلی شادی ہوئی وہ کامیاب نہیں ہو سکی، پھر پہلی شادی سے ان کے بچے بھی ہیں اور بچوں کی وجہ سے پھر دوسری شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ خاتون جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بچوں کو ساتھ ہی لے کر جانا ہے اگر دوسری شادی کرنی ہے، لیکن وہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ خرچ کے کسی بھی طرح کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو آپ نے مقدر کا جو رشتہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی بدولت ایک پل بنے گا اس رشتے کے لیے۔ اس کو آپ اپنائیں۔ اب ہم آتے ہیں طریقہ کار کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کالے رنگ کا باریک جو ہے ڈوری لینی ہے، کالے رنگ کی باریک ڈوری، پاک صاف ہونی چاہیے ڈوری۔ اس کے بعد سورہ مزمل کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اس ڈوری پر آپ نے ایک گرہ لگا دینی ہے، اور یوں آپ نے 11 گرہ لگانی ہے۔ ہر گرہ کے اوپر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر آپ نے پھونکنی ہے۔ آپ یہ عمل 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ عمل 11 دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک دن میں ایک گرہ لگاتے ہیں تو یوں آپ پر زیادہ وقت کی اگر کمی کا شکار، ظاہر ہے کچھ بہنیں ہوتی ہیں انہیں وقت نہیں مل پاتا، مصروف زندگی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس طرح کر لیں کہ ایک دن میں ایک گرہ لگا لیں ڈوری کے اوپر، اور پھر اس طرح 11 دنوں میں 11 گرہ ان کی مکمل ہو جائیں گے، اور ایک گرہ کے اوپر 11 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے، اگر یہ سارا مکمل ہو جاتا ہے آپ کا، پھر آپ نے، لڑکا اور لڑکی خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، والدین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے،
جب آپ یہ ڈوری تیار ہو جائے ساری آپ کے، پھر آپ نے اس کو گلے میں پہن لینا ہے۔ جب آپ کا پہلا ہفتہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ نے اس ایک گرہ کو کھول دینا ہے۔ دوسرے ہفتے دوسری گرہ کو کھولنا ہے، تیسرے ہفتے تیسری گرہ کو کھولنا ہے، چوتھے ہفتے چوتھی گرہ کو کھولنا ہے، اور یوں ہر ہفتے 11 مرتبہ سورہ مزمل بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب تمام ہفتے پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ایک گرہ کھولنی ہے۔ 11ویں ہفتے پر یعنی جب آپ پہنچیں گے تب آپ کا انشاءاللہ العزیز رشتہ طے ہوا ہوگا، یا پھر اس طرح کے کچھ آثار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر 11ویں گرہ تک پہنچنے سے پہلے رشتہ طے ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے عمل روکنا نہیں ہے، عمل پورا ہی کرنا ہے، عمل کو آپ نے بیچ میں نہیں روکنا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ رشتہ جلدی طے ہو جاتا ہے اور جلدی نکاح ہو جاتا ہے، جلدی رخصتی ہو جاتی ہے، تب بھی آپ نے یہ عمل نہیں روکنا، عمل ہر حال میں آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اور جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہے وہ ایک ہفتے میں یہ گرہ نہیں کھولیں گے، وہ ایک مہینے میں یہ گرہ کھولیں گے، یعنی کہ اس طرح سے انہیں 11 مہینے لگیں گے۔ چاند کی پہلی تاریخ کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، 11 مہینوں کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز رشتہ طے ہو جائے گا۔ جب یہ ڈوری آپ گلے میں باندھ لیں گے پھر آپ نے 11 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل بھی پڑھنی ہے۔ اب آپ کو ایک بار پھر میں بتاتی چلوں کہ جو 30 سال سے کم عمر افراد ہیں وہ تو یہ 11 ہفتوں کا عمل کریں گے، لیکن جو 30 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ 11 مہینے کا یہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان سب کے رشتے اللہ کے حکم سے مکمل پورے ہو جائیں گے۔ اللہ بہترین بر انہیں ڈھونڈ کر دلائے گا ان کی زندگیوں میں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اپنی قسمت پر یقین رکھیں، اور کوئی ایسا کام مت کریں کہ جو آپ کے پروردگار کو آپ سے ناراض کر دے، کوئی بھی ایسا کام مت کریں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔